سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ زاد اللہ شرفم و تعظیماً کی حاضری کے موقع پر سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ چنانچہ سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آتے ہی جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ وہاں کے کافر راجا پرتھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہونے لگی، چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک، اپنے وقت کے سب سے خوفناک جادوگر اجے پال جوگی کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ اب مسلمانوں کا اضطراب دیکھ کر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے گرد ایک حصار کھینچ دیا، ایک باؤنڈری بنا دی اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے پانی، آگ اور پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر یہ سارے وار، جو کچھ وہ وار کرتے، چاہے پانی برساتے، پتھر برساتے، آگ پھینکتے، یہ سارے وار حصار کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے۔ جو باؤنڈری حضرت خواجہ غریب نواز نے بنائے تھے وہ باؤنڈری کے پاس آتے اور یہ سارے وار ختم ہو جاتے۔ اب ان لوگوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے، مگر جو ہی وہ حصار کے قریب آتے وہ سانپ بھی مر جاتے۔ جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کا گرو خوفناک جادوگر اجے پال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے دکھانے لگا، الگ الگ چیزیں جو ہے دکھانے لگا، مگر جو بھی وہ دکھاتا یا جو بھی کرتا، جو بھی وہ کرنا چاہتا، حصار کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا۔ اب یہ پریشان کہ کوئی جادو چل نہیں رہا، جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو وہ بفر گیا اور غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے اس نے اپنا مرگ چھالا کہتے ہیں ہرنی کا چمڑا بالوں والا، جو بچھانے کے لیے اس نے بنایا تھا، ہرنی کا چمڑا، تو وہ اس نے کیا کرا، ہوا میں اچھالا اور کود کر اس پر جا کر کے یہ بیٹھ گیا، ہوا کے اوپر چمڑا اچھالا اور اوپر جا کر کے یہ بیٹھ گیا اور اڑتا ہوا ایک دم بلند ہو گیا۔ اب مسلمان گھبرائے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا آفت یہ برپا کرے گا، اب اوپر سے میرے آقا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی حرکت پر مسکرا رہے تھے۔
آپ نے اپنی نالین مبارک کو اشارہ کیا، حکم پاتے ہی وہ بھی تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گئی اور اس کے سر پر تڑا تڑ پڑنے لگی۔ ہر ضرب میں، نالین کی ہر ضرب میں وہ نیچے اتر رہا تھا، یہاں تک کہ عاجز ہو کر اترا اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا اور وہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر فیض اثر سے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر عبداللہ بیابانی نام سے مشہور ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔